السمع والابصار، بھلا بتاؤ کہ کون ہے مالک ہے جو کان اور آنکھوں کا؟ اللہ نے کان بھی بنائے، آنکھیں بھی بنائی، کوئی اور مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا مجھے بتائیں، یہ بزرگ جب ڈورے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیوائسز لگواتے ہیں، ہاں، ان کی آنکھیں جب کمزور ہوتی ہیں کیا انہوں نے اینکیں نہیں لگائی ہوئی؟ جتنے یہ غوث وقت ہے نا اس وقت سب کی اینکیں لگی ہوئی ہیں۔ ہاں، الیاس قادری صاحب بھی جب انہوں نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں مجدد بھی ہے اور غوث وقت بھی ہے، اس وقت بریلویوں کے اینک لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہو اینک؟ تم تو دلوں کے بھی چھپے ہوئے راز جانتے ہو، سامنے چیز آئی ہوئی نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی تو انجینئر صاحب نے اپنا فارمولہ نہیں رکھا میکینیکل انجینئرنگ کا، مشین ڈیزائن کا، تم جو اردو میں لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی انگریز کی بنائی ہوئی اینک کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں تو کل تک کہتے تھے جی اگر انگریز ہوا میں اڑ سکتا ہے تو بابا کو نہیں اڑ سکتا؟ انگریز تو اڑ کے دستا ہے جہاز بہ کے، بابا بھی اڑ کے دسے، مان لواں گے؟ تو انگریزوں کی بنائی ہوئی اینکیں لگا کے تم لوگ وہ چیزیں پڑھتے ہو تو ظاہر ہے تم تو مالک نہیں ہو ان آنکھوں کے۔ آج تک کسی بزرگ نے اپنی آنکھیں کمزور ہونے سے روکی ہیں؟ کوئی شخص اپنے بڑھاپے کو ٹال سکتا ہے؟ کوئی پیغمبر بھی نہیں ٹال سکتا اپنے بڑھاپے کو۔ بال سفید ہوئے تو ہو گئے، نظر کمزور ہوئی ہے تو ہو گئی ہے۔ دوستوں اپنی عمر کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ نے ایک روٹیشن بنایا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اسے بوڑھا بھی ہونا ہے، تو سب اللہ کی مرضی ہے اور سب اللہ کی مصلحت ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوچھ ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مالک ہے کان کا اور آنکھوں کا؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے؟ بظاہر زمین مردہ ہوتی ہے، اس میں سے زندہ کھیتی نکلتی ہے۔ بظاہر انڈا ہماری کامن آبزرویشن کے اعتبار سے مردہ ہوتا ہے، اس میں سے چوزا نکلتا ہے، ویسے تو وہ مردہ نہیں ہے لیکن قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں کامن آبزرویشن پہ بات کر رہا ہے اس اعتبار سے تو وہ بظاہر ہل جل نہیں رہا، ایک بیج اس کے اندر زندگی ہے لیکن بظاہر مردہ ہے، اس میں سے 6 ارب گنا بڑا درخت نکلتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، زندہ میں سے مردہ بھی نکلتا ہے، یعنی مرغی انڈا دیتی ہے، بظاہر یہ بات ہو رہی ہے، میں سائنٹیفک لینگویج میں بات نہیں کر رہا، لٹریچر کی زبان میں بات کر رہا ہوں، زندہ درخت میں سے، اور وہ بھی زندگی اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے، قرآن تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ درخت زندہ ہے، کھیتیاں زندہ ہیں، لیکن اب ہمیں سائنس بتا رہی ہے ان کی فیلنگز ہیں، باقاعدہ یہ خوش بھی ہوتی ہیں ناراض بھی ہوتی ہیں، پھول مرجھا بھی جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی کیفیات طاری ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں اسی میں سے وہ بیج نکلتا ہے، وہ بیج آپ بوتے ہیں ایک اور درخت نکل آتا ہے، ایک اور کھیتی نکل آتی ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو سارے کاموں کی تدبیر فرماتا ہے؟ ظاہر ہے جی بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں، اور جن بزرگوں کو سورج کے سائز کا ہی نہیں پتا وہ سورج کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور سورجوں کی تعداد بھی نہیں پتا، ان بیچاروں نے یہی سورج دیکھا ہوا ہے۔ یہ تو سائنس بتا رہی ہے نا صرف ملکی وے گلیکسی میں جو ہے وہ 300 ارب سورج ہیں ایک گلیکسی کے اندر، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں، بزرگوں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ لاکھ کہتے رہیں گے وہ شاہ شمس تبریز نے بوٹی بھون لی سی، دادا کرو کہانیاں ان کی سنیں۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ انقریب کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ دیکھو مشرکین عرب بھی بتوں کو ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے بھی کہتے تھے نہیں اے کام نہیں بت کر سکتے، یہ وڈا ہی اللہ کرتا ہے، اور یہاں کہہ رہے بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اندازہ کریں۔ بے شک ہر چیز پہ قادر اللہ ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کے ساتھ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو نبی سے فرماؤ کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس شرک کے کام سے؟ اندازہ کرے مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی یہ قرآن کافروں کے بارے میں نازل ہوا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، تاکہ آپ کا خیال ہی اس طرف نہ جائے کہ آپ کے بابوں کے بارے میں بھی ان کے ماننے والوں نے وہ عقیدے رکھے ہوئے ہیں جو مشرکین عرب نے اپنے ان بتوں کے ساتھ رکھے تھے، سوائے ایک فرق ہے کہ وہ انہیں چھوٹا آلیہ کہتے تھے، یہ آلیہ نہیں کہتے، اللہ کے بندے کہتے ہیں، ادروائز باقی ساری چیزیں وہی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے نام کے اوپر، فرشتوں کے ناموں کے اوپر انہوں نے بت کھڑے کیے ہوئے تھے،
کام آگے یہ وہی کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک فرق جو ہے نا وہ اس کو اتنا اجاگر کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ان کو چھوٹا معبود مانتے تھے، ہم اپنے ان بزرگوں کو معبود نہیں مانتے۔ تو اس کا جواب پھر میں نے دیا تھا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں کی مثال دے کے کہا ہے کہ ایسی ہستیوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے۔ اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اب تو بات پیچھے رہ گئی کہ کرسچن جو ہے وہ معبود سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم بزرگوں کو معبود نہیں مانتے، یہ تو بات پیچھے رہ گئی۔ اللہ نے کہا عیسیٰ ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے، اگلی گل مک گئی، وہ تو پیچھے رہ گئی، وہ پرانی گلاں ہو گیا، پرانے بابے پرانے بہانے تواڈے نسنے دے۔ اگلی گل پڑھو، عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو تواڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں، ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تھے شاہی کوئی نہیں۔ تو وہ آگے نہیں پڑھتے، کہتے پیچھے پڑھو، وہ عبادت کرتے سن، سرکار مان لیا، اگے پڑھو کہ عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو گویا تم اسے خدا مانے ہوئے ہو، بھلے تم کہتے رہو کہ ہم اللہ کا بندہ مان رہے ہیں، اللہ نہیں مانتا اس بات کو۔ اس کے ثبوت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ تمہیں مصیبت اور پریشانی میں تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، دعا میں تم اسے پکارو گویا تم نے اسے خدا مان لیا۔ وہ اگلے دن وہ پاپا جانی کہہ رہے تھے کہ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں؟ سرکار ڈسپرین کی گولی جب ہم کھاتے ہیں تو سر درد دور ہوتا ہے، عبد القادر جیلانی نو چٹ کے بھی ویکھ لو تہاڈا سر درد نہیں دور ہونا، ہاں ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی نہیں مانتا میں تھوڑی اور وسط مثال دیتا ہوں۔ بھائی لاجک کی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، دوا کھائیں گے تو سر درد دور ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے سوا کسی کا عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کو قصہ ماننا ہے تو نہ ہی اسے مدد کے لیے پکارنا ہے۔ ہر چیز میں ہر جگہ پہ اللہ ہی مدد کرتا ہے، دنیا اور آسمان، زمین و آسمان، ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں، اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ اللہ بہت بے نیاز ہے، رحم کرنے والا ہے، اگر ہم لوگ سے کوئی غلطی ہوا ہے تو ہم لوگ توبہ کریں گے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آئیے ویڈیو کو آگے دیکھتے ہیں۔ انہی کا جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان میں ان کا آپریشن ہوا تھا تو عبد القادر جیلانی کے مزار پہ اٹھا کے لے جاتے نا، وہ ڈاکٹروں نے ہی آپ کی ہیلپ کرنی ہے جب پیشاب بند ہوتا ہے۔ ایون عبد القادر جیلانی کا بھی پیشاب بند ہونا وہ بھی ڈاکٹر علاج کرے گا، خود کوئی اپنا علاج نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ تو مثالیں ہی دیتے ہیں، ظاہری اسباب، ادویات، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں۔ تو میں نے ان کو اگلی مثال دی ہے کہ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک سکتی ہے، لے آؤ سارے بابے 1.5 گھنٹے ایسے سمندر ہی سٹیں گے انہوں نے۔ ظاہر ہے یہ کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین جو ہے وہ مطلب یہ انگریزوں سے بھی بہتر ہے تو جانوروں سے بھی بہتر ہوگی، یا منو کہ تواڈے سارے بابے ویل مچھلی تو بدتر نے، اڑنے کا نہیں کہہ رہے، اڑتے نہیں سکتے ہو، چلو ایسا روکا گے نا، جان تے چھوٹے نا، 1.5 گھنٹے ایسے سمندر ہی سٹا گے، ایڈا وڈا وٹا بن گئے تاکہ باہر بھی نہ نکل سکن، 1.5 گھنٹے بعد کٹا گے، چلو 5 منٹ پہلے میں کرنا گا انشاءاللہ، احتیاطاً، جسے زور احتیاطی پڑھتے رہنا ہے، میں بھی احتیاطاً 5 منٹ پہلے ایک بار کٹ لوں گا، لیکن کوئی روک کے دسے منو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی، یہ سب کے سب جھوٹ ہے جو انہوں نے مشہور کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی ان سے فرماؤ تم پھر بھی ڈرتے نہیں ہو اپنے اس شرکی عقیدے سے، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہ ہے اللہ
अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब जो अल-हक है, तुम्हारा पालने वाला, फमाज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल, तो बताओ हक के बाद गुमराही के सिवा क्या बचता है। यानी ये दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, अगर अल्लाह हक है बाकी सब बातिल है। फिर अल्लाह के मुकाबले पर अगर आ जाए, उसमें उन हस्तियों का कसूर नहीं है, ज़हन में रखिएगा। लेकिन मिसाल के लिए फिर अल्लाह ने कहा अगर अल्लाह इरादा करे कि ईसा, उसकी माँ और सब लोगों को हलाक कर दे, अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता। सूरतुल माइदा आयत नंबर 17। अब कोई अल्लाह को ये समझाएगा कि अल्लाह ईसा का रगड़ा क्यों निकाला नाऊज़ु बिल्लाह इनकी नजर में? नहीं भाई, जब तौहीद इस्टेब्लिश करनी है तो वो हमारे उस्ताद मौलाना साग साहब कहते थे, और जदू तौहीद बयान करांगे तो नबियां दी गुस्ताखी आप ही हो जाएगी। ये हो नहीं सकता कि ऐसी तौहीद बयान करिए और गुस्ताखी ना होए, क्योंकि गुस्ताखी आप कह रहे हैं, वो गुस्ताखी है नहीं है। नबी नहीं से गुस्ताखी मानेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया ईसा इब्ने मरियम कभी ये और महसूस नहीं करेंगे और ना कोई मुकर्रब फरिश्ता कि उसे अल्लाह का बंदा कहा जाए। और फिर अल्लाह ने कंक्लूड किया है कि अगर कोई फरिश्ता या कोई पैगंबर इस चीज से शर्मिंदगी महसूस करे कि वो बंदा है हमारा, हम क़यामत के दिन बुला लेंगे, फेंकेंगे जहन्नम के अंदर, समझाने के लिए। अल्लाह ताला तो बिल्कुल ना उसका कोई पैगंबर रिश्तेदार है ना कोई फरिश्ता रिश्तेदार है, सब के सब उसके बंदे हैं। हाँ, अल्लाह अकबर। फअन्ना तुसरफून, तो फिर कहां रुख मोड़ के फिरे जा रहे हो? कज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून, बिल्कुल इस तरीके से साबित हो चुकी है तुम्हारे रब की बात उन लोगों के ऊपर जो सरकशी के ऊपर उतरे हुए हैं कि वो कभी भी ईमान नहीं लेकर आएंगे। यानी अल्लाह ने उन पे मोहर लगाई है बसबब इसके कि हक सामने आने के बावजूद उन्होंने हक मानने से इनकार किया। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।